نئی حیات کے رہبر شعور تو نے دیا، مجھے دلوں کی امیدوں کا نور تو نے دیا، تیری نظر نے جلائے چراغ خود نگری، تیری نوا نے دکھائے کمال نغمہ گری۔ دنیا نے بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، قانون دان، فلاسفر اور مشاہیر پیدا کیے۔ ان اسکالرس کو، ان دانشوروں کو پڑھ کر، ان کا نقطہ نظر جان کر اقوام عالم نے اقوام عالم میں ترقی کی۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے مشاہیر پہ، اپنے اسکالرس پہ بے پناہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جرمنی جو ہے وہ نچھے کو مانتی، امریکی ٹالسٹائی پر فخر کرتے ہیں، یونان کو ارسطو اور افلاطون پہ ناز ہے۔ اچھا، یہ ناز کیوں ہے، کیوں فخر ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مشاہیر نے، ان اسکالرز نے اقوام عالم کو اقوام عالم میں ترقی عطا کی ہے۔ ان کا فلسفہ حیات جو تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد قوموں نے اپنا لیول ہائی کیا۔ اقبال کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اقبال اس صدی کے سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ اقبال اتنے بڑے اسکالرز ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایرانیین ان کو اپنا مربی مانتے ہیں، ترکش ان کو اپنا اسکالر مانتے ہیں۔ مولانا روم اور حافظ شرازی کی فکر جو ہے، کہیں کہیں وہ اس سے آپ کو رہنمائی لیتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی شاعری میں۔ دنیا میں اقبالیات پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہیں بحیثیت قوم، جب 2-3% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ تھا 1947 سے پہلے، تب قوم نے ان کو سمجھا اور پھر ایک مملکت خدا داد جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن آج کا پاکستانی کیوں ان کی فکر سے جو ہے وہ دور ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہماری ایجوکیشن کیوں ہمارے اسکالرس کو، کیوں ہمارے اقبال جیسے عظیم اسکالرس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس طرح سے نظر نہیں آتی؟ آپ سوچئے کہ ایک اسکالر جب کہتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کتنی جہتیں ہیں اقبال کی۔ کہیں شکوہ کرتے کیوں ضائع کار بنو سود فراموش ہو، فکر فردا نہ کروں میں بے غم دوش ہوں۔ کہیں تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب سوچئے کہ کتنی جہتیں ہیں علامہ اقبال کی، جس سے ہم جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اقبال کی شاعری پڑھیں گے تو قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس فلسفہ یاد کی طرف موو کر جائیں گے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب ہے۔ تو اس فکر اقبال کی طرف واپس آنا اس قوم کے لیے ناگزیر ہے۔ آئیے مل کے اس شاندار دن پہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم فکر اقبال سے فیض یاب ہوں گے، اقبال کو پڑھیں گے، اقبال کو سمجھیں گے، اور اقبال کی فکر پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی اکثیر ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سچ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ آپ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آپ پہ حق ہے کہ آپ اقبال یاد کو جو ہے وہ اس طرح سے اس انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کریں. ہم جیسے اس فکر کی طرف موو کریں گے، قوم میں ایک نئی روح جو ہے وہ جنم لے گی، جس قوم کو ترقی دے گی انشاءاللہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج اقبال ڈے کے موقع پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے سال ثواب کریں اور فاتح خوانی ضرور کریں، اور ہماری جو زندگی کا فلسفہ ہے اس کو اقبال کی جو ہے وہ اقبال کے جو فکر ہے اس کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ توحید سے شروع ہوتی ہے اور پھر عشق محمد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں کبھی اول نگاہ عشق و مستی میں تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی قرآن تو ہی فرقہ تو ہی جاسی تو ہی تاہا. اور کہتے ہیں کہ اس پہ اقتدام کروں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.